اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں دو شخص ایسے ہیں، ان تمام صحابہ میں دو شخص ایسے ہیں کہ جن پہ ایک لمحہ بھی کفر کا زمانہ نہیں آیا، ایک لمحہ بھی، یعنی کفر کا زمانہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچی ہو اور انہوں نے انکار کیا ہو یا انہوں نے تذبذب کیا ہو اور پھر ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد پھر جا کے اسلام قبول کیا ہو، تو وہ جتنی دیر توقف کیا ہے وہ بھی کفر کا زمانہ ہے۔ ہاں، ایک بندے تک اسلام کی دعوت ابھی پہنچی ہی نہیں تو وہ زمانہ اس کا کفر میں شمار نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن پر ایک لمحہ بھی کفر کا نہیں گزرا، کہتے ہیں ان میں ایک حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، فرمایا ہر بندے نے اس پہ مجھ سے دلیل مانگی، سوائے حضرت ابو بکر کے میں نے ان پہ سلام پیش کیا بغیر تردد کے۔ سب سے پہلے جس نے میری دعوت پہ لبیک کہا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بغیر تردد کے اور بغیر دلیل مانگے جس ہستی نے سب سے پہلے میری تصدیق کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پرورش ہی آغوش نبوت میں پائی ہے، ان پر بھی ایک لمحہ کفر کا نہیں گزرا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حضور کے صحابہ میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دور جاہلیت تو پایا لیکن دور جاہلیت میں بھی جو جاہلیت کی رسومات تھی ان سے دور رہے، یعنی دور جاہلیت کی جتنی بھی برائیاں تھیں، غلط رسومات تھیں، وہ اس دور کے اندر بھی ان کے قریب نہیں گئے۔ تو وہ دو شخصیات کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان میں ایک حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی دور جاہلیت تو آیا ہے ان پر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن کفر کا زمانہ نہیں آیا۔ جاہلیت کے دور میں بھی انہوں نے ہر قسم کی برائی سے دور اپنے آپ کو رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال بھی یہی ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی پرورش ہی آغوش نبوت میں اور کاشانہ نبوت میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو ہستی ہیں کہ آپ پر دور جاہلیت بھی نہیں گزرا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یعنی افضلیت کی حامل ہے۔ ایک ہے کہ دور کا نہ گزرنا، یہ اتنی بڑی بات نہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ برائیوں کی دلدل میں رہتا ہو پھر بھی اپنے دامن پہ برائی کا ایک داغ بھی نہ پڑنے دے۔ یہ وہ عظمت ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور اس لحاظ سے آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے اوصاف کے اندر ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ عاجزی اور انکساری کے بہت بڑے پیکر تھے، یعنی عاجزی اس قدر تھی کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی اور خلیفہ بننے سے جو آپ کی پہلی زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آج تو کسی کو 4 بندوں پہ حکومت مل جائے تو اس کی پہلے والی زندگی بعد والی زندگی سے بدل جاتی ہے، یعنی پہلے اگر وہ کوئی وزیر نہیں تھا، کوئی ناظم نہیں تھا یا کوئی کسی ملک کا جو ہے وہ صدر نہیں تھا تو اس کی صورتحال اور ہے، اور جب کوئی سیٹ مل جائے تو پھر صورتحال اور ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت پوری کائنات کے جتنے مومن تھے سب کے امیر تھے، لیکن
آپ کی پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا، یہاں تک کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ محلے کی جو بچیاں تھیں چھوٹی، وہ اپنی بکریاں لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی اور آپ ان بکریوں کا دودھ دھو کر نکال کے ان بچیوں کو دیتے، یعنی یہ خدمت کرتے۔ یہ خلیفہ بننے سے پہلے کی بات تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو ایک بچی اپنی بکری لے کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آئی اور آ کے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ پہلے جب خلیفہ نہیں تھے تو بکریوں کا دودھ نکال کے ہمیں دیتے تھے، اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو اب تو آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنے رب پہ یہ یقین کامل ہے کہ وہ میرے رویے کو بدلنے نہیں دے گا۔ جس طرح عاجزی انکساری خلیفہ بننے سے پہلے رہی ہے، خلیفہ بننے کے بعد بھی میرا رب میرا رویہ بدلنے نہیں دے گا۔ آپ فوراً اس بکری کا دودھ نکال کے اس بچی کو دیا، فرمایا جو کام میں خلیفہ بننے سے پہلے کرتا رہا ہوں وہی کام خلیفہ بننے کے بعد بھی میں کرتا رہوں گا۔ یعنی اس لحاظ سے آپ کی یہ عاجزی اور انکساری واضح ہے۔ اور